علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ پروگرام چونکہ سردی کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا ہے، پروگرام 12-1 بجے تک ختم ہو جائے گا، لیکن 12 بجے کے قریب تو میں آپ کے علاقے میں پہنچا، اور جب میں یہاں پہنچا تو یہاں آپ کے پورو سانسد پپو یادو صاحب کا بیان اور ان کی گفتگو چل رہی تھی، اور اس کے بعد آپ نے بنگلہ زبان میں ابھی ایک تقریر سماعت کی، اور اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ آج کے پروگرام کا آخری خطاب ہے، اور سردی کے باوجود، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود جو بھائی بہن ماں ابھی تک اس پنڈال کے نیچے موجود ہیں، میں ان سب کے جذبے کی داد دیتا ہوں، ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں، اور ان سب کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا اس جلسے میں آنا، تقریروں کو سننا، قرآن و حدیث کی باتوں کو سننا سنانا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں لکھ دے۔ اللہ اس نیکی کے عوض ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور آج کا یہ پروگرام جس مقصد کے لیے ہوا ہے، جس ادارے کے تعاون کے لیے آج کا یہ ادارہ ہی ہے نا، مدرسہ ہے نا، ادارے کے تعاون کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کا ہم سب کو آگے بڑھ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق ہم سب کو بڑھ چڑھ کر کے اس ادارے کا تعاون کرنے کی بھی توفیق دے، اور جن بھائیوں نے، ماؤں بہنوں نے اب تک اس میں حصہ نہیں لیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا، کیونکہ مولانا نور الاسلام صاحب نے بھی مجھ کو بتایا اور مولانا ابوالقاسم بجلی صاحب نے بھی بتایا کہ تعاون جو امید تھی اور جو توقع تھی ویسا نہیں ہوا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، سیمانچل کا یہ پروگرام جو اور جلسے ہوتے ہیں انہی جلسوں کی طرح اس جلسے کا مقصد بھی ادارے کی ترقی اور ادارے کا تعاون ہے، آپ اس مقصد کو نہ بھولیں، اور یہاں آئے ہیں تو ضرور اس ادارے کا بڑھ چڑھ کر کے اس کا تعاون کریں، اس میں دان دیں، چندہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے جلسے والوں نے آج کے لیے کوئی ٹاپک، کوئی وشے، کوئی موضوع نہیں دیا ہے، میرے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ جو موضوع سمجھیں مناسب اس پر گفتگو کریں، اور مجھے اس وقت جو سب سے اہم ٹاپک اور سب سے اہم عنوان جس پر اس وقت ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اگر کوئی موضوع ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مساجد کا معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب صرف 3 مسجدوں کی بات نہیں رہ گئی، اب اسلام دشمن طاقتوں کی نگاہیں اس ملک کی ہزاروں مسجدوں کی طرف ہیں، اور انہیں ایک بہت اچھی نظیر مل چکی ہے، ایک بہت اچھی مثال مل چکی ہے، ان کی ہمت اور حوصلے بہت بلند ہیں، اور آنے والا وقت ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ ہے میرے بھائیوں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج ملک میں 2 طریقے کے قانون چل رہے ہیں۔ ایک جرم ایک کمیونٹی کا انسان کرتا ہے، اس کے اوپر بہت ہلکا کیس ہوتا ہے، پولیس اور پرشاسن اس کو لے کر کے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہوتا۔ وہی جرم اور وہی کام اگر دوسری کمیونٹی کا کوئی انسان کرتا ہے، اور میں کھل کے کہوں اگر وہی کام مسلمان اگر کرتا ہے تو بہت بڑا اپرادھ بن جاتا ہے۔ اور اب تو حالات یہ ہیں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا انصاف نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ جرم کوئی کرے اور اس کی سزا اس کے پورے گھر والوں کو دے دی جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے گھر کر دیا جائے، اس کے گھر کی عورتوں کو بے گھر کر دیا جائے،
جس گھر اور مکان کو بنانے میں انسان کا خون پسینہ صرف ہوتا ہے، انسان کی گاڑی کمائی خرچ ہوتی ہے، پل بھر میں اس گھر کو میرے بھائیوں ویران کر دیا جاتا ہے اور چٹیل میدان کر دیا جاتا ہے۔ انصاف کا یہ نمونہ اس وقت اپنے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ملک میرے بھائیوں ہمارا ہے، اور کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی، ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے، لیکن اے عرض وطن قرض تیرا اب بھی ادا نہیں ہوتا، اے عرض وطن اب بھی تیرا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم خون کی بہت ساری قسطیں تیرے اوپر نچھاور کر چکے ہیں، بہت سارے ہمارے، کوئی بریگیڈیئر عثمان تھا، کوئی کیپٹن عبدالحمید تھا، اور کوئی کتنے ہمارے مسلمانوں کے نوجوان سرحدوں پر جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دی اس ملک کی حفاظت کے لیے، اور آج اس ملک میں اس مسلمان سے یہ کہا جائے کہ یہ ملک تیرا نہیں ہے، اس ملک میں تیرا کوئی کام نہیں ہے، تو اذان نہیں دے سکتا، تو نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اپنے دین اور ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا، یہ سوال آج اس مسلمان سے کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی نازک گھڑی ہے، ذرا تاریخ کے پنے الٹو، 1400 سال پہلے چلو، ابھی محمد رسول اللہ عرب کی دھرتی پر نہیں آئے ہیں، ابھی اللہ کے آخری نبی دنیا میں ان کا جنم نہیں ہوا ہے، آپ کے جنم سے 40 یا 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ابرہہ ہے، اس کو معلوم ہوا کہ عرب کی دھرتی پر خانہ کعبہ نام کی ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اور اس خانہ کعبہ کا طواف لوگ کرتے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں، لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا اس نے عمارت بنوائی، اسٹرکچر بنوایا، اور حکم دیا کہ آج کے بعد یمن کے لوگ ان کو حج کرنا ہوگا، ان کو عمرہ کرنا ہوگا، وہ خانہ کعبہ نہیں جائیں گے، وہ مکہ نہیں جائیں گے، وہ میرے اس بنائے ہوئے گھر کا طواف کریں گے اور یہاں آ کر کے وہ اپنی عبادت کریں گے۔ وہ ابرہہ عیسائی تھا، کرسچین تھا، لیکن خانہ کعبہ کا احترام ان مشرکوں کے دل میں بھی تھا، وہ مشرک تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے، مگر خانہ کعبہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ گھر موجود تھا، یہ دھرتی پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے۔ لوگوں نے ابرہہ کے بنائے ہوئے اس نقلی کعبہ کا طواف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اس کی زیارت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لوگوں نے اتنی انسلٹ کی کہ اس عمارت کے اندر جا کر کے انہوں نے پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، گندگی کر دی۔ ابرہہ کو طیش آیا، غصہ آیا، اس نے یہ نہیں پتا کروایا اس میرے بنائے ہوئے اسٹرکچر میں کس نے پاخانہ کیا، کس نے پیشاب کیا، کس نے گندگی کی۔ اس نے کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو ہی مٹا ڈالوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور شاید دنیا کے اتہاس کا اور دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا لشکر تھا جس لشکر میں ہاتھیوں کو استعمال کیا گیا۔ ابرہہ خود بہت بڑے ہاتھی پر سوار ہو کے آیا تھا، اور دنیا کی نظروں نے دیکھا کہ یمن کا یہ بادشاہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے یمن سے نکلا ہے۔ اور جب مکہ کی سرحدوں میں داخل ہوا، اس کے سپاہیوں نے کچھ اونٹوں کو پکڑ لیا، کچھ اونٹ تھے وہاں پر، ان اونٹوں کو پکڑ لیا اور ان اونٹوں کو اپنا بنا لیا۔ وہ اونٹ کس کے تھے؟ وہ اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب کے اونٹ تھے۔ عبد المطلب کو پتا چلا ابرہہ کے سپاہیوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے۔ عبد المطلب آتے اور ابرہہ سے کہتے ہیں، ابرہہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ کو معلوم تھا عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس رہتی ہے۔ اے عبد المطلب، میں تو تمہیں بہت نیک انسان، بہت اچھا انسان سمجھتا تھا، تم تو بہت میرے معیار سے بہت کمتر نکلے۔ اے عبد المطلب، تمہیں معلوم ہے میں یمن سے چل کر کے تمہارے
खाने काबा को गिराने आया हूं, जिस खाने काबा को तुम अल्लाह का घर मानते हो, जिस खाने काबा को तुम इतना एहतराम करते हो कि तुम उसका तवाफ करते हो और हज और उमरा करते हो, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, उस खाने काबा की तुमको कोई चिंता नहीं है और तुम अपने ऊंटों को मेरे पास लेने के लिए आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने ऊंटों से ज्यादा प्यार है, तुम्हें खाने काबा से कोई प्यार नहीं है। अब जरा जवाब सुनना अब्दुल मुत्तलिब का। अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे, उसी अपने खानदान के मजहब पर थे, अपने बाप दादा के मजहब पर थे, बुत परस्ती वाले मजहब पर थे, इस्लाम पर नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब बड़ा माकूल जवाब था। कहा कि ऐ अब्रहा, मैं ऊंटों का मालिक हूं, ऊंटों की हिफाजत मेरे जिम्मे थी, इसलिए मैं अपने ऊंट लेने आया हूं। जहां तक खाने काबा की बात है, इन्न लहू रब्बन यहमीही, इस खाने काबा का एक परवरदिगार है, एक रब है, वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। अब्रहा अपने हाथियों से जब इशारा करता है, हाथी शाम क्या रुख करने के लिए तैयार है, हाथी जो है यमन की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है, हाथी तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है, मगर हाथी को जब ये कहा जाता है तू खाने काबा की तरफ चल, हाथी 1 इंच चलने के लिए तैयार नहीं है, 1 इंच हाथी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। उसके बाद दुनिया की नजरों ने यह देखा, हाथियों पर आए हुए उस लश्कर का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ने बारूद नहीं बरसाया, अल्लाह ताला ने तोप के गोले नहीं बरसाए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने कैसे अपना अजाब नाजिल फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ नबी, क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। ऐ नबी, वो तो बहुत बड़ी बड़ी चालें और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके आए थे, अल्लाह ने उनकी सारी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर चिड़ियों का झुंड भेज दिया, छोटी छोटी चिड़ियां उनके ऊपर भेज दी। तरमीहिम बिहिजारा, जो अपने चोंच में और अपने पंजों में छोटी छोटी चने के बराबर की कंकरियां उनके ऊपर गिराती चली जाती थी, और वो छोटी छोटी कंकरियां एटम बम बन करके उनके ऊपर बरसती चली जाती थी। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था, वो कंकरी गिरती थी, वो वहीं पर मर करके खत्म हो जाता था। फजालहुम कास्फिम माकूल, अल्लाह ताला के हुक्म से वो इतने बदबख्ती के साथ उनका खात्मा हुआ। कास्फिम माकूल, जैसे खाया हुआ चारा हो, जैसे गाय और बकरी को आपने देखा होगा जब वो चारा को खा लेता है और कभी कभी उसके मुंह से वो बचा हुआ चारा निकलता है, उस चारे की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, उनकी सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, उनकी टूटी फूटी लाशें पड़ी थी। अल्लाह को अपने घर को बचाना था तो उसने परिंदों को भेजा था, छोटी छोटी चिड़ियों को भेजा था। मेरे भाइयों, आज क्यों नहीं आ रहा है परिंदों का लश्कर? आज क्यों नहीं आ रही अल्लाह की मदद? क्या ये सवाल हमारे और आपके दिमाग में नहीं पैदा होता? बिल्कुल पैदा होता है। और जो नज़्म मैंने पढ़ी अभी आपके सामने खुतबे के बाद, उस नज़्म के आखिरी शेर में भी यही शिकवा किया है शोरिश काश्मीरी ने। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आए अल्लाह, क्या ये दौर भी देखना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाओं के ऊपर आज शिर्क और कुफ्र की सदाएं भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं? आए अल्लाह, आज तेरे घर के ऊपर, तेरी मस्जिद के ऊपर, तेरी इबादत खाने के ऊपर है अल्लाह आज शिर्क के अड्डे बनाए जा रहे हैं। आए अल्लाह, बुत खाने बनाए जा रहे हैं। आए अल्लाह, क्या ये दिल भी देखना था हक परस्तों की? आए अल्लाह, अगर तूने मदद न की, कल दुनिया कहेगी मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहाँ चला गया? ये शायर ने बड़ा सच्चा शिकवा किया है। मेरे भाइयों, हमें तो शिकवा है अपने परवरदिगार से, मगर हमारे रब का भी हमसे एक शिकवा है। और आज यही मेरा मौजू है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है?
کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ دعاؤں میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر مکے تک دعائیں ہو رہی ہیں، امام حرم دعا کر رہے ہیں، تہجد میں نہ جانے کتنے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں تو بہت ہو رہی ہیں، دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن میں دیکھو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ محمد کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں، نہ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، مدد تو چھوڑ دو، اگر کوئی نمازی، کوئی زکوٰۃ دینے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی حج کرنے والا، کوئی عمرہ کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، یا اللہ کو کوئی فیض پہنچا رہا ہے، اپنے دماغ سے یہ کیڑا نکال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو، جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، دنیا میں سب سے نیک انسان کے جیسے بن جائیں، اللہ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا، اے میرے بندو تم سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، پھر بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، جتنے آدم کی اولاد ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سب کے سب میرے نافرمان ہو جائیں، سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، ما نقص من ملکی شیئا، میری حکومت میں، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں۔ تب اس آیت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی حفاظت کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کا تعاون کرو گے، اگر اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دینا، ڈھول بجا اس گاؤں کا نام ہے، میرے بھائیوں ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتانا، صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں بستر پہ جانے کے ٹائم تک ذرا غور کرنا، ہر شخص غور کرے، ہم اللہ کے دین کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ہماری ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا ملا؟ اپنے لیے تو بہت کچھ ہم نے کر لیا، بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، بیوی کے لیے بہت کچھ کر لیا، گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ کتنے منٹ ہم نے خرچ کیے، کتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا، کتنی انرجی ہم نے خرچ کی؟ میرے بھائیوں اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد ہی نہیں کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، بڑے سے بڑی سپر پاور تمہارے سامنے آ جائے، بڑے سے بڑے ہتھیار تمہارے سامنے آ جائیں، تمہارے پیر کے اندر کبھی لغزش نہیں آئے گی، اللہ تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھ دے گا۔ اور یہی فرق ہے میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں اور نبی کے صحابہ کے بیچ میں۔ نبی کے صحابہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔